اپنی چوک پر اپنی بھول پر معافی مانگنا عمل میں نہیں، اس لیے بچے بھی معافی نہیں مانگتے، چھوٹے بچوں سے بھی وہ بھی نہیں مانگتے، کیونکہ معافی مانگنا عمل میں نہیں۔ وہ بچے نے کبھی دیکھا کہ اس کی ماں اس سے معافی مانگ رہی ہے، کس چیز پر؟ کہ کبھی اس پر زیادتی کر دی اور بچے کو بیجا مار دیا تھا۔ اب دوسرے دن ماں کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مارا تھا اس کو، تو دوسرے دن اگر وہ ماں بچے سے معافی مانگ رہی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، کل میں نے تجھے زیادہ مار دیا تھا، تو یہ بچہ معافی مانگنا سیکھ رہا ہے ماں سے۔ باپ نے گالی دے دی غصے میں، لیکن اب غصہ معافی مانگ رہا ہے بیوی سے کہ میں نے تجھے گالی دے دی، معاف کرنا اللہ کے واسطے۔ تو یہ بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگنا سیکھ رہی، لیکن ماحول میں معافی مانگنے کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ گالی دے کر مار دھاڑ کر کے سبھی یہ سمجھتا کہ میں حق پر ہوں، میں نے جو کیا وہی برابر ہے۔ تو معافی مانگنا کوئی نہ بچے سیکھ رہے نہ بڑے سیکھ رہے، اس لیے لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر معافی مانگنے کا ماحول بنے تو ساری لڑائیاں ختم ہو جاتی۔ لڑائی جھگڑوں کے بعد معافی مانگنے کی مثال ایسی ہے جیسے جلتی ہوئی آنکھ پر پانی ڈال دیا، جلتی ہوئی آنکھ پر پانی ڈال دیا تو آنکھ بجھ جائے گی۔ ایسے لڑائی جھگڑے میں اگر معافی مانگ لی تو وہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ بھائی میری بھول ہو گئی، بیوی نے معافی مانگ لی شوہر سے کہ میری بھول ہو گئی، ساس نے داماد سے معافی مانگی کہ ہماری بھول تھی، تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ہم نے تحقیق نہیں کی تھی اور ہم نے غلط کہہ دیا تھا، اب ہم کو معاف کر دو، تو خاندان جڑ جائیں گے۔ ہاں، کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں بھول کھا رہے ہیں، کہاں بھول کر رہے ہیں، تو پھر معافی مانگنے کا عادت ہوگی، اور جب معافی مانگنے کی عادت ہوگی تو لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی جو اصل زندگی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دین کو سیکھیں، دین کا علم لیں، اپنے بچوں کو سکھاویں، اور گھر کے ماحول میں ایک فضا بنانی ہے 5 وقت نماز کی، صبح شام اللہ کے ذکر کی، صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی۔ حدیثوں میں فضائل ہیں، حدیثوں میں فضائل ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔